بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم سے تشریف آئے اور ان کی قوم عاد کہلاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الہود، سورۃ العشر وغیرہ میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تو مدتوں تک دنیا میں آباد رہی، بستی رہی۔ پھر خدا تعالیٰ کو کیونکہ جو لوگ بچ گئے تھے پھر وہ بہت عرصے تک دنیا میں آباد رہی۔ ان میں سے پھر کچھ شیطان نے بہکاوے میں آ گئے، پھر خدا تعالیٰ کو بھول کے شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم سے اس وعد نصیحت کے بارے میں کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی لوگوں کو تبلیغ، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد دنیا میں بستی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی شیطان آنے لگے، پھر وہ قومیں عاد کہلانے لگی، پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تو انہوں نے بھی، حضرت علیہ السلام نے بھی دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی بڑی کوشش کی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ تم اس سے مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہیں، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق اور روزی دینے والا تو وہی ہے۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے مینہ برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر تم میں کچھ ہے تو کچھ نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پہ عصیب کر دیا ہے، یعنی کہ ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی چیز نے ان کے اوپر سے، اور تم اس کے دیوانے ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تم سب مل کر بھی میری جو تدبیر کرنا چاہو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا میں نے تمہیں پہنچایا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دیں گے، اور تم خدا تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے تم ڈراتے ہو، جا اپنے خدا سے کہے ہم پر عذاب نازل کر دے۔ کس طرح ان لوگوں نے سخت بات کی، اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ بہت غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے، کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہی کے دل کھلے ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا کی عیاشیوں کا، دنیا کے سکون کا ہوتا ہے، ان کا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پھر دل سے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے بیچارے غریب اور کمزور لوگ جو تھے وہ ان پہ ایمان لائے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ یہ سب سمجھے کہ یہ بارش ہونے والی ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ اپنے ایماندار لوگوں کو لے کے بستی سے باہر چلے گئے، اور اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی۔ یعنی دیکھیں آج کل لاہور میں 6 گھنٹے بارش ہوگی تو کتنا طوفان اکٹھا ہو گیا، کتنا پانی پر، اس طرح یہ آندھی اور طوفان 8 دن اور 7 رات تک مستقل چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو بولو عذاب لا کے دیکھو، وہ نیست و نبود ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دی، ختم کر دی۔ پھر اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کی امت، جو حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کراتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو ہلاک ہوگی، اور اس میں باقی بچے لوگ پھر آباد ہو گئے۔ پھر ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ پہ ہو گئے، اور کچھ لوگ پھر برائی کی طرف بڑھے، کیونکہ شیطان تو ہر جگہ ساتھ رہتا ہے۔ ان میں سے پھر شیطان نے کچھ لوگوں کو بہکایا اور برے کاموں میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بارے میں تم کو سردار بنایا اور زمین پہ آباد کیا، تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے، اچھا تم ایمان لو، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کے بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کیوں نہیں بنا کے بھیجتے، غریبوں میں سے کیوں بنا کے بھیجتے ہیں؟
حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا تھا، بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے گا اگر سچے نبی ہیں نا تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں، ہم وہاں پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم کو یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی وہ ان پر ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پہ جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہو گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں گے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے گی، لیکن دیکھو اس کو بری ریے سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ افسوس، حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ جب ایک نبی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو اس ٹائم پہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل جو ہے کفار کرانے لگی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میں اپنی زمین کو ان مشرکوں سے، ان کفار سے پاک کروں۔ پھر وہ اس طرح اپنے نبی بھیجتے رہے، لیکن جو قوم ہوتی جو ایمان لے آتے وہ بچ جاتے، جو کافر ہوتے وہ نیست و نابود ہو جاتے، پھر جو ایماندار لوگ ہوتے پھر ان میں سے کچھ لوگ مشرک ہو جاتے، پھر اس طرح کر کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ بھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے کے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بہت بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے اور مر گئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کبھی یہاں رہتے ہی نہ ہو۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے نا اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اللہ کی اطاعت کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں سب ڈیٹیل سے موجود ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرو، ان کی تفسیر سے پڑھو تو آپ کو سچ پتہ چلے۔ ایک دفعہ اس قرآن مجید کو ترجمے سے تفسیر سے پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا ہم بہت غلط ہیں۔ ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا، ہمارے کام کرنے کا، سب میں کوئی نہ اگر ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے حساب سے ڈال لیں تو سکون ہے اس چیز میں، وضو میں سکون ہے، نماز میں سکون ہے، درود پاک میں سکون ہے، استغفار میں سکون ہے۔ خدا را اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے بچوں کی تربیت نیک کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے بچائے۔ ہماری پریشانی یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے غلط کام ہیں جو ہم پر آتے ہیں، ہمارے مکافات عمل۔ آج کل کا دور بہت فتنے والا دور ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو بچا لو، قرآن پاک پڑھائیں، ان کی تفسیر پڑھائیں، اپنے پرانے نبیوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں کہ کس طرح وہ آ کے ہمیں اللہ کی تبلیغ دیتے تھے، اور ہم لوگوں جن لوگ عمل نہیں کرتے تھے ان پہ اللہ کا عذاب ہوتا تھا۔ ہر نبی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری زمین مشرکوں سے بھر گئی ہے، کفار سے بھر گئی ہے، پھر وہ ایک نیا نبی بھیجتے تھے، پھر وہ ان لوگوں کو ہدایت دیتے تھے کہ آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کے پیچھے چھوڑ دو۔ جو ایمان لے آتے تھے وہ بچ جاتے تھے، جو نہیں لاتے تھے مذاق اڑاتے تھے وہ نیست و نابود ہو جاتے۔ خدا را ابھی بھی عقل کے نہ آج کل بھی ہمارے پر جو آزمائشیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ 5 وقت کی نماز دل سے نہیں پڑھتے، ہم وضو دل سے نہیں کرتے، اپنے اندر کی رنجشوں کو ختم نہیں کرتے، اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، لوگوں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، ایک گناہ ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اپنے بچوں کی اپنے ایمان کو خالص کریں، رب پہ یقین کریں۔ ایک دفعہ اس رب پہ یقین کر کے اپنے سارے کام اس پہ چھوڑ کے دیکھیے گا کہ اللہ پاک کیسے نوازتا ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ پلیز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو آگے سے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچیں، اور پلیز میرے ساتھ شریک ہوں تاکہ ہم سب کو انبیاء کے قصے بتا سکیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔